السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں جنات کیا ہیں، جنات کی حقیقت کیا ہے، جنات کے آگ سے پیدا ہونے پر کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترکہ یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے، اور سورہ رحمان میں فرمایا ہے اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آگ میں اتنی خشکی ہوتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آگ میں زندگی کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ زندگی کے وجود کے لیے رطوبت درکار ہوتی ہے، اسی طرح اس کے لیے ایک مخصوص ڈھانچہ اور جس کو نبض بھی کہتے ہیں ناگزیر ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اس آگ میں اتنی مقدار میں رطوبت فراہم کر سکتا ہے جس سے آگ میں زندگی پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ پانی اور آگ کا اجتماع محال اور مشکل چیز نہیں۔ یہ دیکھنا ہو تو گرم پانی کو دیکھیں کہ وہ آگ کے اجزاء سے گرم ہوتا ہے۔ یہ تو آگ کے اجزاء لطیف شکل اختیار کر کے پانی سے جدا ہو جاتے ہیں اور پانی اپنی پہلی سی کھنکی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو بھاپ اوپر کو اٹھتی ہے وہ اس لیے کہ آگ کے اجزاء بھی اوپر کو اٹھتے ہیں، کیونکہ آگ کے اجزاء خفیف ہوتے ہیں اور خفیف چیز میں اوپر اٹھنے کی قوت ہوتی ہے، اور پانی ثقیل بھاری ہوا کرتا ہے اس لیے کہ اس میں نیچے آنے کی قوت ہوتی ہے۔ ہر چند کے بھاپ میں رطوبت کے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر آگ ہی کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو مرطوب اجزاء پر غالب ہو کر ان کو بھی اپنے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں اور آبی اجزاء کو اپنی لطافت کے حکم میں گرا دیتے ہیں۔ اس طرح پانی اور آگ کے اجتماع کی جو بات ہم نے کی بالکل ثابت اور صحیح ہو جاتی ہے۔ جب یہ کلیہ صحیح ہو گیا تو یہ بات محال نہیں رہی کہ اللہ تعالیٰ رطوبت کے کچھ اجزاء آگ میں پیدا کرتا ہے جس سے آگ میں زندگی آ جاتی ہے۔ ان اجزاء کا ڈھانچہ اور روح سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ آگ بذات خود ڈھانچہ رکھتی ہے اور اس کی روح ہوا ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن آگ سے نہیں پیدا ہوئے، یہ لوگوں کا اعتراض ہے، میں اپنا نہیں کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی، کیچڑ اور پکی ہوئی مٹی کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح شیطانوں اور جنوں کو آگ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلیت مٹی ہے، آدمی حقیقت میں خود مٹی نہیں۔ اسی طرح جن کی اصلیت آگ ہے وہ خود آگ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ دیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھ میں اس کے تھوک کی بروتت محسوس ہوئی، یعنی کہ ان کی تھوک کے پانی کو محسوس کیا۔
اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ جو شخص جلا دینے والی آگ ہو، بھلا اس کے تھوک میں پانی کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں تو پانی رہ ہی نہیں سکتا۔ اس پر غور کیجئے گا۔ اس حدیث سے ہماری بات صحیح ثابت ہوتی ہے، یہ بات کہ جنات اب اپنے آتشی عناصر پر باقی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر ڈالنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً یہ بات بتائی۔ جب شب معراج میں نے ایک عفریت کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لے کر میرا تعاقب کر رہا تھا، جب بھی میں نے پیچھے دیکھا وہ نظر آیا۔ اس حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنات اپنے آتشی عناصر پر برقرار رہے ہوتے تو انہیں اس بات کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان میں کوئی عفریت یا شیطان آگ کا شعلہ لے کر آتا، بلکہ اس کا ہاتھ یا کوئی اور عضو ہی انسان کو چھو کر جلا دینے کے لیے کافی ہوتا۔ جیسا کہ حقیقی آگ باعث انسان کو چھو دینے سے جلا دیتی ہے، معلوم ہوا کہ یہ آگ تمام عناصر میں گھل مل کر بروت خنکی کی شکل اختیار کر گئی ہے، بلکہ بعض اوقات برودت ہی کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا تو خود ہضا کی وجہ سے یا بدن سے نکلنے والی چیزوں مثلا لہب کی وجہ سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ مجھے اپنے ہاتھ میں اس کی زبان کی تھوک اور پانی محسوس ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غذا کو جسم کی علیحدگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ غذا جتنی گرم یا ٹھنڈی خشک وتر ہوتی ہے، اسی حساب سے علیحدگی اور نشو و نما ہوتی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جنات وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے جسم کو بھی غذا کے اعتبار سے نشو و نما اور علیحدگی حاصل ہوتی ہے، اور ان میں تو الد و تناسل کا عمل جاری رہتا ہے۔ ان اسباب کی بنا پر وہ اپنے آتشی عناصر سے منتقل ہو کر عنصر ارباح کا مجموعہ ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، ہم انسان مٹی اور پانی سے بنے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی مٹی موجود ہے؟ نہیں ہے نا، گوشت اور ہڈیاں ہیں۔ اس لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی کا پتلا ان کا بنایا ضرور گیا تھا۔ جب ان کے اندر روح ڈالی تو وہ گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح جنات بھی آگ سے بنائے گئے ہیں۔ جنات کا جو باپ تھا اس کا نام کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں؟ جیسے ہمارے باپ کا نام، سب سے پہلے انسان کا نام آدم تھا، جنات کے باپ کا نام کیا تھا یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا، کیونکہ میں جنات پر پوری ہسٹری لے کر آیا ہوں۔ ایک ویڈیو میں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایک ویڈیو میں بتاؤں گا تو 10-12 گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی، اور اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ شارٹ کٹ ویڈیو میں بنایا کروں گا، اور اس میں مکمل شیاطین اور جنات کے بارے میں بتاؤں گا، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، ان کی موت کب ہوتی ہے، وہ کتنے بڑے ہو کر مرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ جنات کون کون سی قسموں کے ہوتے ہیں؟ جنات 3 قسموں کے ہوتے ہیں، انسان بھی 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ یہ کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتایا کروں گا سب۔ اس لیے ضروری ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان پر دبا دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔